امان نبی کا صحابی ماتم بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں صحابیت بڑی اچھی، بھائی ہم بھی کہتے ہیں صحابیت اچھی چیز ہے، ہم کا پورا کہتے ہیں، مگر صحابی صحابی ہو، صحابی صحابی ہو، ورنہ پہلو میں رہنے سے کوئی عزت مآب نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کوئی پہلو میں رہنے سے عزت مآب نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی یہاں تک آپ کو لایا ہوں، تو یہ علی، یہ حسین تھے، اب علی ہیں۔ علی تب پڑھ رہے ہیں جب اترا نہیں ہے، تب پڑھ رہے ہیں جب قرآن نازل نہیں ہوا۔ اور عجیب و غریب ہے، ان کے پڑھنے پہ نہیں، ان کی تصدیق کرنے پر حیرت ہے۔ کہہ رہے ہیں توریت صاحب زبور سے، توریت صاحب توریت سے، زبور صاحب زبور سے، انجیل صاحب انجیل سے، اور قرآن ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ قرآن ایسا پڑھ رہے ہو تم جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی پتا چلا لوح محفوظ کے بعد سیدھے قلب رسالت پر قرآن نازل ہوا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں، اب کہہ لینے دیجئے مجھے، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سنگریزے ہاتھ پر آئے نبی کے، تو سنگریزے کیا پڑھنے لگے؟ کلمہ پڑھنے لگے۔ کلمہ میں کیا پڑھا؟ اب ہے مسئلہ، کیا پڑھا کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ پڑھا، گواہی دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سنگریزے، کنکریاں، بے جان، لاشعور، نہیں توجہ فرمائی، زبان ہے، دانت ہے، لغت ہے، عربی فصیح جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے نا، لاشعور ہے نا۔ لاشعور جب شعور سے مس ہو جائے، لاشعور جب لاشعور باشعور سے مس ہو جائے تو اتنی باشعور ہو جائے کہ آول فول نہ بولے، بلکہ گواہی دے رسالت کی، گواہی دے توحید کی۔ تو عزیزو، تو جس کے ہاتھ میں اتنا اثر ہے اس کے ذہن کا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ عزیزان گرامی امام حسین، اور میرا دائرہ آج کی مجلس کا پہلے دائرے تک ہے، ورنہ آدھا گھنٹہ تو ہو ہی جائے گا، ہو ہی گیا ہوگا، یہ پہلے ہی دائرے تک، بس پہلے ہی دائرے میں محدود رہیے۔ قل ان صلاتی للہ رب العالمین، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے آپ کہ میری ساری کی ساری نمازیں کاہے کے لیے؟ عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ اچھا، آپ نمازی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، چاہے ہم گنڈے دار پڑھیں مگر پڑھتے تو ہیں نا، کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نمازی، آپ نمازی، تو آپ کے ابا نمازی، آپ کے دادا نمازی، آپ کے لکڑ دادا نمازی، آپ کا خاندان نماز، تبھی تو نمازی۔ مگر کمال ہے آمنہ کے لال کا کہ اسے نماز پڑھا رہا ہے کہ نہ جن کے دادا نمازی، نہ باپ نمازی، نہ خاندان نمازی، سب بتوں کی پرستش کرنے والے، سب ٹھرا پینے والے، دسیا۔ کس خشوع اور خضوع سے آج کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ بھئی دیکھیے، امام حسین کا 40واں ہے، اور جب امام کا تذکرہ کروں تو روح نواز حسین، اس کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ عزیزو، کہا رسول نے اللہ اکبر، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ کہا اللہ اکبر، اور جتنے سات صفحے تھیں، یہ صحابی لوگ
کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، مجال ہے جو ادھر ادھر دیکھ لے، نہیں دیکھ سکتے؟ ارے رسول کے بعد چاہے ایسے دیکھو چاہے ایسے دیکھو، مگر جب رسول تھے تو بالکل رائٹ ٹائم تھے، اللہ اکبر، اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر، ایک دفعہ فاطمہ کا گھر کا دروازہ کھلا، اس میں سے نمائندہ رحمان حسین ابن علی نکلے اور صفوں کو چیر کر ایسے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے نور اندھیرے کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ 7 صفیں مضبوط صحابہ کی مضبوط صفیں، حسین سب کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں جب میرے ننھے قدم تمہاری صحابیت نہ روک سکے، جب میرا ننھا قدم تمہاری صحابیت نہ روک سکی تو میرا ذکر تمہارے مفتی کیا روکے گے؟ تو میرا ذکر جب میرے چاہنے والے کرنے پہ آ جائیں گے تو تمہارے مفتی کیا کریں گے؟ عزیزان گرامی، اس تفصیل میں نہیں جانا، حسین پہنچے، انتظار کیا، نہ جائیں رکوع میں، نہ جائیں سجدے میں، جیسے ہی نبی گئے سجدے میں حسین نے جست بھری، اب پشت نبوت پر نشست جمائی، بیٹھ گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں نے اپنے بزرگ سے سنا ہے، یہاں پر کتاب میں دیکھا نہیں ہے، میں جو دیکھ کے پڑھتا ہوں تو دیکھ کے، نہیں پڑھتا تو کہہ دیتا ہوں، میں نے اپنے بزرگ سے سنا ہے کہ حسین قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں تھے۔ بڑی حیرت ہو رہی ہے، ہمیں قبلے کی کیا حاجت؟ حسین قبلہ کی طرف نہیں تھے، حسین کا رخ صحابیت کی طرف تھا، اور صحابیت کی طرف جب رخ تھا تو ملا مبین فرنگی لکھنوی اپنی کتاب وسیلۃ النجات کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ بڑی سرعت، بڑی تیزی اور بڑی تیزی کے ساتھ جبریل عرش کی بلندیوں کو طے کر کے فرش کی پستی تک آئے، زانو دبایا، کان میں آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے، جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے، کیونکہ ہاتھ بڑھا کر ٹٹول لیا تھا رسول نے بقول ملا مبین کے کہ ٹٹولا کیا اتار دیں، وہ فرمان خدا آ گیا، ہاتھ گر گیا۔ اچھا اجازت دے تو ایک فقرہ کہوں، کاش کہ یہ ہے نا کیمرہ، ابھی تو منٹو بھائی ڈی ایس ایل آر سے کھینچ رہے تھے، بڑی کلیئر آتی ہے اس میں، ہے نا، کاش کہ یہ ڈی ایس ایل آر کیمرہ اس زمانے میں ایجاد ہو گیا ہوتا گا، نہیں توجہ فرمایا آپ نے بھائی، نکتہ تو وہی ہوتا ہے جو فوراً ہو، کیا کاش کہ یہ ڈی ایس ایل آر کیمرہ اس وقت ایجاد ہو گیا ہوتا تو دیکھتے لوگ کہ صاحب معراج سجدے میں پشت پر روح عبادت حسین، کیا منظر ہوتا، ہمیں ساری سینریاں بھیک مانگتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ساری سینریاں دنیا کی تمام سینریاں بھیک مانگتی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابیت کا عالم یہ تھا۔ بھائی نماز میں خود چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی نماز تمام کروں، پیش امام پر ضروری ہے کہ جلدی نماز تمام کرے، پیچھے ہاپنے والے بھی رہتے ہیں، اب کیا کروں، کچھ ایسے رہتے، کچھ جلدی رہی ہوگی، کچھ بازار مارکیٹ جانا ہو یا واش روم جانا ہو وغیرہ وغیرہ، بزرگیت بھی دیکھی جاتی ہے تو جلدی پڑھانے کا حکم ہے، نماز جلدی پڑھاؤ۔
عزیزو، جب صاحب معراج نماز پڑھا رہا تھا اور پشت پر روح عبادت حسین بیٹھے تھے تو اس حسین اور دیدنی منظر میں گھٹنا گھٹ رہی تھی۔ وہ کیا گھٹنا تھی؟ ایک نے دیکھا حسین سجدہ، دوسرے نے دیکھا حسین سجدہ، تیسرے نے دیکھا حسین سجدہ، اما ساتوں صف نے دیکھا حسین سجدہ۔ جس صحابیت کو حسین دیکھ کر سجدہ یاد آ جائے، جس حسین کو دیکھ کر سجدہ یاد آ جائے، کیا کہنا اس حسین کا۔ اچھا ساری چیزیں چھوڑ کر مولا کرم کریے گا، رحم کیجئے گا مولا، اتر آئے۔ بڑی محنت سے آپ کے نانا جان نے ان کو مسلمان کیا ہے۔ یہ 40 سال تک تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، بڑی محنت سے آپ کے نانا نے ان کو مسلمان کیا ہے۔ ارے اتر جائیے، کرم کیجئے گا، تو آج ہی تو نہ اتروں گا۔ مولا نانا آپ کے ہیں، بیٹھ جائیے، جتنا ہم سے کیا مطلب، مگر ایک وجہ بتا دیجئے کیوں بیٹھے ہیں۔ کہا اس لیے پتا چل جائے اس میں اصلی نمازی کتنے ہیں۔ پتا چلنا چاہیے، اس لیے آج کا دور نہ تھا، وہ رحمت للعالمین کا دور تھا۔ گھس پیٹ نہیں چلے گی، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، گھس پیٹ نہیں چلے گی۔ وہاں نماز کا مسئلہ ہے، وہ خلافت کا تھوڑی ہے، گھس جاؤ۔ تو عزیزو، مولا نانا ہے نا آپ کے، پشت اچھی لگ رہی ہے، بیٹھیے، ہم کہاں منع کر رہے ہیں، مگر جب نانا رہیں نانیوں کے گھر تب بیٹھ جائیے، کون منع کرے گا۔ نانا آپ کے ہیں، پشت پہ بیٹھیے، کاندھے پہ بیٹھیے، آغوش میں آ جائیے، چمٹ جائیے، بوسا دیجئے، نانا آپ کے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جب نانا رہیں اماں ابا کے گھر تب بیٹھ جائیے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ جب نانا رہیں اصحاب کی جھرمٹ میں تو بیٹھ جائیے، کوئی منع۔ یہ نماز ہو رہی ہے مولا، اتر آئیے۔ کہ تم کہہ تو رہے ہو ٹھیک، مگر نیت میں فطور ہے، جا کے سنیے گا، نیت میں فطور ہے۔ اس لیے اگر نانا رہے نانیوں کے گھر، نانا رہے اماں ابا صاحب کے درمیان، اور میں بیٹھوں تو یہ جتنے بکے ہوئے قلم ہیں، یہ ضمیر فروش محدثین متکلمین مقررین، یہ سب کہیں گے نانا تھا نواسا کھلا رہا تھا، نانا تھا نواسا کھلا رہا تھا۔ میں نے اس وقت کو منتخب کیا جب رسالت آن ڈیوٹی ہو۔ بھائی جا کے سنیے، جب رسالت آن ڈیوٹی ہو، جب رسالت فریضہ انجام دے، تب نہ کہو گے کہ نانا تھا نواسا کھیلا رہا، تب کہنا پڑے گا جس کی نماز ہے یہ اسی کا بچانے والا ہے۔ اگر حسین نہیں تو کچھ نہیں، اور حسین ہے تو سب کچھ ہے۔ عزیزان گرامی، بس کبھی حیات رہی تو بیان کروں گا، اتنا سمجھ لیجئے، جب حسین ہے تو نماز ہے، اور نماز ہے تو حسین ہے۔ میں نے نسوچا کے پھاٹک میں پڑھا تھا یہ بات کہ مرغے کو اور مرغی کو کبھی دیکھا ہے دانا چکتے ہوئے، کیسے ٹپ 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 چکتے ہیں نا۔ اگر روح عبادت حسین کی محبت نہ رہی تو سجدہ نہ رہے گا، مرغے کی ٹونڈ زنی رہے گی، کیونکہ بقول ملا مبین فرنگی لکھنوی کے ہاتھ نیچے گر گیا تھا، اور نبی کا سجدہ، ادب کے سننے والے موجود ہیں کہ نبی کا سجدہ آگے کھسک نہیں پا رہا تھا، توجہ ہے، نبی کا سجدہ آگے کھسک نہیں، نبی کا سجدہ مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو جب میرا یعنی نبی کا سجدہ
حسین کی مرضی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، تو حسین کی محبت بغیر تمہاری نمازیں کہاں جائیں گی؟ حسین ہیں تو نماز بس عزیزان گرامی۔ اور آج چہلم منانے کے لیے بیٹھے ہیں نا آپ۔ میں نے فضائل اسی لیے کم پڑھا کہ مصائب زیادہ ہوں گے۔ عزیزو چہلم، اب پتہ نہیں یہ لفظ کہاں تک پہنچ سکتا ہے آپ تک، یہ فقرہ کہ ہمارے یہاں جب کسی کی خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد پہلی فرش ازا سیوم فاتحہ، پھر اس کے بعد 10واں 20واں کرتے رہیے، لیکن مین جو غم ہوتا ہے پرسہ دینے کا وہ کون ہوتا ہے؟ 40واں چہلم۔ دور دراز کے لوگ آ جاتے ہیں، تمام رشتہ دار پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب غم کو خوب جی بھر کے پرسہ دے لیں۔ عزیزو جس کے گھر سے چہلم کی رسم چلی اسی کا چہلم نہ ہو سکا، جس کے گھر سے چہلم کی رسم چلی اسی کا چہلم نہ ہو سکا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں، آج ہی کی روایت میں، بحر الانوار کی روایت ہے یہ، کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا، وہ آیا شام، بلکہ گزر رہا تھا، زیادہ راہ ختم ہو چکے تھے، تو اس نے کہا مسلمانوں کے حاکم بادشاہ، اس کو ہم کچھ تحفہ دے دیں گے تو وہ ہمیں کچھ مدد کرے گا، تو ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے تھے۔ وہ شکار کھیلتا ہے اور ایک ہرنی کو پکڑتا ہے۔ دیکھیے لکھنے کے ذمہ دار علامہ ہیں، علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہرنی کا شکار کرتا ہے اور ہرنی لے کر وہ آتا ہے کہ ہم حاکم کے پاس چلیں۔ ہرنی کے قدم ایک قید خانے کی طرف بڑھنے لگے اور قید خانے کے دروازے پر جا کر اس نے فصیح عربی میں سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن الزہرا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ فصیح عربی میں سلام کیا تو یہ دنگ رہا، یہ دم بخود ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، جانور اور عربی میں سلام کر رہا ہے یہ۔ چلو دیکھتے ہیں اس میں کون شخصیت ہے۔ اس کے قدم آگے بڑھے تو دروازہ کھلا تو اس میں سے سید سجاد علیہ السلام برآمد ہوئے۔ سید سجاد نے کہا کیا بات ہے؟ کہا للہ بتائیے آپ کون ہیں؟ اس لیے اس ہرنی نے آپ کو سلام کیا ہے، آپ بتائیے آپ کون؟ کہا مسلمانوں کے نبی کو جانتے ہو؟ کہا محمد رسول اللہ جانتا ہوں۔ کہا ان کے بھائی علی کو جانتے ہو؟ کہا ان کے فضائل بھی سن رکھے ہیں۔ کہا ان کے بیٹے حسن و حسین؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا آپ اپنے نبی کی آل ہیں اور قید خانے میں قیدی ہیں؟ امام نے کہا دیکھو رونا مت یہاں پر، ہماری پشت اس قابل نہیں ہے کہ تعزیہ نہ کھائے۔ مولا یہ ہرنی کیا چاہتی ہے آپ سے بتا دیجئے۔ مولا نے کہا یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آقا اجازت دے دیجئے کہ فلاں پہاڑی پر کے پیچھے میرے 2 بچے منتظر ہیں میرے، جا کر انہیں میں دودھ پلا کر آ جاؤں گا، پھر یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو منتظر ہے، کہہ رہا ہے کہ بس اجازت دے دو دودھ پلا کے آ جائے۔ کہا مولا ہم اس کا کچھ نہیں کریں گے، اس کو آزاد کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے جا رہی ہے اس پہ ہم ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ یہ اب یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے عزیزان محترم۔ بس وہ عیسائی اٹھا اور ایک ایک گھر میں جو بڑے بڑے گھر تھے اور جو جن کے رسوخ تھے حکومت تک،
ان کی کنڈی کھٹکھٹا کے کہتا ہے ہم عیسائی ہیں تم مسلمان ہو، لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم نے اپنی نبی کی نواسی یا نبی کے نواسے پر اتنا ظلم ڈھا دیا کہ وہ قید خانے میں ہے اور بے جرم و خطا۔ عزیزو اب کوہرام مچنے لگا، خبر جب یزید تک پہنچی تو یزید نے اس عیسائی کا سر قلم کرا لیا اور بیرون شہر اس کو دفنوا دیا۔ اس کی بچی اور اس کی بیوی آئی قید خانے میں، کہا قیدی تیری وجہ سے میرا شوہر مارا گیا، تیری وجہ سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، بتا میں کیا کروں؟ امام نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آؤ چلو۔ امام بحر اجاز قید خانے سے باہر نکلے اور بیرون شہر آئے، قبر پہ ٹھوکر ماری، مردہ نکلا، حیات عطا فرمائی مولا نے، کہا اپنی بیوی بچے کے ساتھ اس شہر سے دور چلا جا، دیکھ بیوی سے اور ان کی بچی سے کہا کہ دیکھو ہم پر الزام مت رکھنا، اس لیے ہم حیات لیتے نہیں ہیں، ہم حیات دینے والے، ہم حیات دینے والے۔ لیکن اس نے جو یہ اعلان کر دیا نا تو اس کی وجہ سے تختہ یزید ہلنے لگا کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں، ہم سے کہا گیا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، باغی نے بغاوت کی ہے اور یہ باغی نے حکومت چاہنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی تھی اور یہ باغی کی اولادیں ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ نبی کے لختے جگر ہیں جن کو تماشا دیکھنے کے لیے ہم گئے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ یزید مجبور ہوتا ہے اور کہتا ہے سید سجاد سے ہم تمہیں اب آزاد کرتے ہیں، جی چاہے تو آپ یہیں پہ رہیے اور جی چاہے تو مدینے چلے جائیے۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہم پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ جناب زینب سے پوچھا، جناب زینب نے کہا جا کے یزید سے کہہ دینا پہلا کام ایک جگہ خالی کروائے تاکہ اپنے بھائی کا جی بھر کے ہم ماتم کر سکیں۔ ہم نے ابھی تک اپنے بھائی پر آنسو نہ بہایا، جب بہایا تو کسی نے تازیہ نہ مارا۔ عزیزو گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، اس طریقے سے نہ روئیے، بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، آپ کو آزادی ہے، کہیے واہ حسینہ، کوئی تماچے نہیں مارے گا، یہ تو سکینہ کا مقدر تھا جب وہ کہتی تھی واہ بتا ہائے بابا تو سیلیاں لگتی تھی، تماچے لگتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزو مجلس برپا ہوئی، مجلس جانتے کیسے برپا ہوئی تھی؟ ایسا نہیں کہ کوئی مصائب پڑھ رہا تھا، اس مجلس کا انداز الگ تھا، وہاں نہ ماتم ملانا تھا نہ دھن بنانا تھا، بلکہ ایک بی بی کہتی تھی واہ حسینہ، ارے کوہرام مچ جاتا تھا، بے اختیار ماتم ہونے لگتا تھا، منہ پہ تماچے لگنے واہ حسینہ۔ جب یہ گریے کی آواز مدھم ہوتی تھی تو کوئی کونے سے کہتی تھی واہ علی اکبرہ، تا دیر ماتم ہوتا رہا، گریہ ہوتا رہا۔ عزیزو کیا کہنا اس مجلس کا جس میں زینب سوگوار ہو، سید سجاد پرسہ لینے والے ہو، مگر دل نہ چھوٹا کیجئے، یا امام زمانہ آئے ہوں گے یا بی بی آئی ہوگی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ دو تین فقرے جلدی جلدی سماعت فرمائیں۔ عزیزو اب یہ تبرکات آنے لگے، تبرکات میں پہلا تبرک بہت عجیب تھا۔ پہلا تبرک آئے تطہیر کی چادر آئی، جناب زینب نے چادر بڑھ کر لی، اپنے سر پہ ڈالی، رباب کو چادر دی،
ام کلثوم کو چادر دی، سب کو چادر دے دی۔ اب جو تبرک آیا نا، سارے تبرک کو چھوڑ کر اب جو تبرک آیا تو دیکھا کہ ایک انگوٹھی آئی ہے۔ کاش کہ آپ پہنچ گئے ہو۔ اے رونے والوں، وہ انگوٹھی حسین کی تھی جو مرنے کے بعد کاٹ لی گئی تھی۔ سید سجاد نے بڑھ کر وہ انگوٹھی اپنے پاس لی، پھر تبرک آیا تو ایک ننھا سا سر رباب پڑھ کر آگے لی، سینے سے لگایا، کہا مثلو کا تنہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر ہوتے ہیں؟ ہمارے والد کبھی کہا کرتے تھے یہ شاگن کی ہماری میں کہ 3 پھال کا تیر تھا، اصغر کا گلا کیسے زخمی ہوا، کان کیسے پہنچا زخم، ارے بازو حسین کے کہا 3 پھال کے تیر کو دیکھا، اصغر کے ننھے سے گلے کو دیکھا، تب اندازہ ہوا ایک کان پہ لگا، ایک گلے پہ لگا، ایک بازو، فانقلب الصبی علی ید الامام۔ امام حسین کا سر آیا، اون محمد کا سر آیا۔ ساری تفصیلیں آپ نے ذاکرین سے سن لی ہیں، اب رہنے دیجئے، بس سب چیز ہو گیا تو بھائی ایک دفعہ جناب زینب نے صندوقچہ کھولا تو دیکھا ایک ننھی سی چادر نظر آئی، چادر اٹھایا، اے سکینہ، اپنے ہاتھوں سے منہ کو ڈھانپ کر رونے والی، مدینے کو یاد کر کے رونے والی، آؤ چادر آ گئی، ارے یہ چادر قبر سکینہ پہ بچھا دی، عجب نہیں زلزلہ آ گیا ہوگا، اے پھوپھی اماں اب چادر کی حاجت نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، بہت گریہ کیا آپ نے، بہت گریہ کیا، حق گریہ ادا کیا آپ نے۔ رونے والوں، آج چہلم بھی تو امام حسین کا ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی شرافت پر احسان کر رہے ہیں، اس کا بدلہ انشاءاللہ بیوی دیں گی کہ تم اس پر رو رہے ہو کہ جس پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ قافلہ چلتا ہے، ساری روایتیں چھوڑ کر قافلہ چلتا ہے۔ قافلہ جب چلا تو بس 2 راہیں آئیں تو سید سجاد رک گئے، کہا جناب زینب نے، اے بیٹا سید سجاد تم رک کیوں گئے؟ کہا پھوپھی اماں یہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ مدینے جاتا ہے، کہا دوسرا؟ کہا کربلا جاتا ہے۔ ساری بیویاں کہتی واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ارے اپنے اپنے شہداء یاد آئے، کہا نہیں سید سجاد ہم پہلے کربلا جائیں گے، ارے اپنے وارثوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے آئے تھے۔ سید سجاد گئے ہیں، اب وہاں کا حال سن لیجئے جلدی سے۔ ایک دفعہ جب پہنچے تو دیکھا کہ سید سجاد ابھی پہنچے نہیں ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام عطیہ کے ساتھ پہنچے ہیں، تو عطیہ سے جابر کہتے ہیں، عطیہ ہاں آقا، کہا یہ بتاؤ حسین کی قبر کہاں ہے؟ کہا مولا آقا یہاں پہ کچھ لکھا تو نہیں ہے۔ کہا میں کیسے مان لوں، اس لیے کہ جب میں حسین کی بارگاہ میں جاتا تھا میرا حسین مجھے کلیجے سے لگا لیتا تھا، آج اس کا چاہنے والا مدینے سے آیا ہے، میرے حسین پر لازم ہے کہ میرا استقبال گلے لگا کے کرے۔ ایک دفعہ قبر حسین لرز اٹھی، اے جابر ہٹ جا، بہن میری آ رہی ہے، اے جابر ہٹ جاؤ میری بہن آ رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جابر ہٹے، جابر نابینا صحابی کا نام ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، بس قبر امام حسین سے ہٹ کر کنارے کھڑے ہو گئے، اور جابر نے کہا کہ دیکھو میرے آقا نے کہا کہ میری بہن آ رہی ہے،
تو دیکھو اس میں سید سجاد ہوں گے، ذرا مجھے بتانا، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا کر پرسا تو دے دو۔ اور سید سجاد کو بھی بڑی خواہش تھی کہ مجھے کوئی میرے باپ کا پرسا دیتا، مجھے میرے باپ کا کوئی پرسا دیتا، مگر پرسا کہاں، تماچے پڑ رہے تھے، ارے گریا کر رہے تھے تو درے لگ رہے تھے، تازیانے لگ رہے تھے۔ تو یہ عطیہ غلام جو ہے وہ جابر سے کہتا ہے آقا سید سجاد دکھتے کیسے ہیں؟ کہا 23 سال کا جوان ہے، ارے حسین کا لخت جگر ہے، حسین ہی لگتا ہوگا۔ عطیہ نے کہا آپ کو وہ 23 سالہ جوان نہیں آ رہا ہے آقا۔ کہا پھر کون آ رہا ہے؟ کہا ایک کمر خمیدہ، ریش سفید، ارے عصا کا سہارا لے لیں گے۔ ایک دفعہ امام کو حاجت تھی کوئی مجھے پرسا دے، مگر جابر پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ جابر کے پاس امام پہنچ کے کلیجے سے لگ جاتے ہیں، اے جابر ارے حسین کے بیٹے کو پرسا دو، ہاں ہونا رجالونا۔ اے جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا بابا ذبح کیا گیا، اے جابر یہی وہ جگہ جہاں میرا بھیا علی اکبر ارے سینے پہ برچھی کھایا۔ ذرا سنبھل کے تابوت اٹھانا، بڑا مظلوم ہے میرا آقا، بڑا مظلوم ہے، ارے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔